بدقسمتی سے یہ اختیار اس سے بالا تر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے۔ وہ اپنے بوٹ کی نوک کے اوپر جو ہے اس آئین کو، جس کا اس نے حلف لیا ہوا ہے، رول آف لا کیوں نہیں ہے، اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے؟ آرمی چیف۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے، ارد گرد لوگوں نے، جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی، ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکیں، بیوروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور میرا ملک آزاد ہو جائے۔ دیکھ لیں مشرف کو، دیکھ لیں کہاں ہے، کتنی کرپشن کی، آپ دیکھ لیں کیانی کو، دیکھ لیں میرا ملک لوٹ کے چلا گیا۔ اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے، میری افواج سے۔ میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی تنخواہ کے لیے میری بہادر افواج اس وقت IMF کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ ملے۔ آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہے راحیل شریف، اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کا موازنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیف ہے، 7 گنا بڑی افواج کا، جو اپریل کے اندر مقرر کیا، جس کا نام ہے جنرل پانڈے، اس کی ٹوٹل مالیت، اور میرے فوج کے بہادر جرنیلوں اور بہادر افواج کے جوانوں، سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے۔ اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا، تو احتیاط کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ جس طرح اعظم سواتی نے کہا، تم نے 16 ارب روپیہ جو میرے ملک کا NRO2 میں گیا، کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا۔ آپ وکلا ہیں، دیکھ لیں میری FIR۔ جب میں نے ایک جرنیل کو یا 2 جرنیلوں کو باسٹرڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا۔ جو شرمناک حرکت! آج سن لیں ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن، میری قوم، میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام، چند جرنیلوں کا، سب کا نہیں، ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے۔ آپ سنیں ذرا، تسلسل میرا ختم ہو جائے گا۔ اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لوٹ تو لیا ہے، اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، یہ میں کوئی نفرت نہیں، اینگر نہیں ہے، ریولجن نہیں ہے، تنز نہیں ہے۔ میرے آرمی چیف، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، قوم کے نبض کی بات کر رہا ہوں۔ عاصم منیر صاحب، آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں نے تو ایلیجنس لیا ہے دبئی کا، ایلیجنس لیا ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ، بیلجیم اور کہاں کا، سعودی عرب کا۔ تو آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ایلیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ اور اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پہ جو ہے وہ لگائے ہیں، جو میرے افواج کی اور میرے 22 کروڑ لوگوں کی عزت ہے۔ اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا۔ اگر آپ واقعی اس آئین کے تابع ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا، اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے۔ میرے چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ، میرے بہت سارے بیوروکریٹ کرپٹ، میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ، لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے۔ اگر آرمی چیف جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جو اس آئین کے اوپر ہے، اس آئین کہ تابع وہ نہیں ہے، اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں، اس کے ایک ذیلی ادارے، ISI ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا، جس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں، اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا۔ ہر ادارہ اس کے تابع ہے۔ کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سواتی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے۔ جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ پہ FIR کرائی گئی، جگہ جگہ میرے لیے کھڑے تھے۔ میں ان ججوں کا بھی، جس میں ہاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے، وکلا کی عظمت بن چکا ہے، کہ آغا اور اس قسم کے بے شمار ججز، آج بھی ذیلی عدالتوں کے اندر، چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا عامر فاروق جو آپ کا اور ہمارا